السلام علیکم دوستوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے فوسٹر پیئرز، یعنی کہ وہ پیئر جو کہ دوسروں کے انڈوں کو ہیچ کرتے ہیں یا دوسرے کے بچوں کو پالتے ہیں، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے ایک انسان کے اپنے بچے نہیں ہوتے، وہ دوسرے بچوں کو اڈاپٹ کرتا ہے اور انہیں پالتا ہے اپنے نام دے کر۔ اسی طرح کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جن کے نیچے ہم انڈے یا پھر بچے رکھ کر ان سے پلواتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوسٹر پیئر ہوتے کیا ہے، کیسے ہم انڈوں اور بچوں کو ایک پیئر کے نیچے سے ہٹا کے دوسرے پیئر کے نیچے رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ کیسے ہم فوسٹر پیئرز کو رکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم فوسٹر پیئر کو رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً بات کریں گے، مکمل جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اکثر اوقات آپ نے محلے میں بھی دیکھا ہوگا یا بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ان کے بچے نہیں ہوتے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک جاتے ہیں مگر پھر بھی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جب انہیں کوئی بھی راستہ یا امید نظر نہیں آتی تو وہ کہیں سے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے نہیں ہوتے، مگر وہ ان کو اپنا نام دے کر پالتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں اور اپنے بچوں جیسا ہی پیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح برڈز میں بھی اڈاپٹ کرنے کا عمل پایا جاتا ہے جسے فوسٹرنگ کہا جاتا ہے، یعنی ایک پیئر کے نیچے سے انڈے یا بچوں کو اٹھا کر دوسرے پیئر کے نیچے رکھ دینا، انڈوں اور بچوں کی فوسٹرنگ کر دینا، اور جو پیئر انہیں پالتے ہیں انہیں فوسٹر پیئر کہا جاتا ہے۔ فوسٹرنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مکمل فوسٹرنگ اور ایک ہوتی ہے آدھی فوسٹرنگ۔ مکمل فوسٹرنگ وہ ہوتی ہے یعنی کہ کچھ پیئر کے نیچے ہم پورے کے پورے انڈے ہی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یعنی ایک پیئر سے پورے انڈے اٹھا کر دوسرے پیئر کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس سے ہیچ کرواتے ہیں۔ دوسری فوسٹرنگ ہوتی ہے آدھی فوسٹرنگ، یعنی کہ ہم کچھ انڈے اٹھا کے دوسرے پیئر کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اسے ہم آدھی فوسٹرنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر فوسٹرنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نیچری عمل ہے، جب ایک پیئر انڈے دیتا ہے یا ایک فیمیل انڈے دیتی ہے تو اسے ہیچ کرتی ہے، تو اس میں سے بچے نکالتی ہے اور وہ بچوں کو بڑا بھی کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہمیں انڈوں یا بچوں کی فوسٹرنگ کرنی پڑتی ہے؟ تو چلتے ہیں اس وجوہات کی طرف۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ انڈے دیتے ہیں مگر ان میں سے بچے نہیں نکلتے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو بچے بھی نکال لیتے ہیں مگر وہ اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے۔ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے پیئر ایسے ہوں گے یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو کہ انڈے تو دیتے ہیں مگر ان میں سے بچے نہیں نکلتے، یعنی کہ وہ انفرٹائل انڈے دیتے ہیں۔ انفرٹائل انڈوں کے آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی تفصیل ویڈیو چینل پہ اویلیبل ہے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کا علاج بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض اوقات علاج کرنے کے بعد بھی وہ فیمیل انفرٹائل ہی انڈے دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے پریشان ہو کر اس طرح کے پیئر کو سیل کر دیتے ہیں، مگر میں کبھی بھی اس طرح کے پیئر کو سیل نہیں کرتا۔ اس طرح کے پیئر کو میں فوسٹرنگ کے لیے یوز کرتا ہوں، یعنی کہ جب بھی وہ اپنے انڈے دیتے ہیں تو میں ان کے انڈے ان کے نیچے ہی رہنے دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب دوسرے پیئر انڈا کوئی دے دے، جب میں اسے چیک کر لے وہ فرٹائل ہے تو ان انڈوں کو میں لے کر ان کے نیچے شفٹ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو فیڈ نہیں کرواتے، تو ان پیئر کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ہیچ انہی پیئر سے کروا لیتا ہوں، مگر جب ان کے دن قریب آتے ہیں بچے نکلنے کے تو ان کو اٹھا کر کسی بھی فوسٹر پیئر کے نیچے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ فوسٹر پیئر انہیں اچھی طرح فیڈ کروا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے انڈوں کو مٹکی سے باہر پھینک دیتے ہیں، تو اسے اچھے طریقے سے ہیچ نہیں کر سکتے۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس ایسا پیئر ہو جو کہ انڈوں کو باہر پھینک دیتا ہو تو آپ اس پیئر کے اوپر نظر رکھیں، جب کبھی بھی وہ انڈا دے تو آپ اس کے باکس میں سے یا مٹکی میں سے اس کے انڈے کو اٹھا کر کسی فوسٹر پیئر کے نیچے رکھ دیں، اور اگر آپ کے پاس کیج میں انفرٹائل انڈے ہو تو آپ ان کو اٹھا کے اس پیئر کے نیچے رکھ دیں تاکہ اسے کوئی ڈر نہ لگے اور اسے اس بات کا اطمینان ہو کہ باکس یا مٹکی کے اندر اس کے انڈے اویلیبل ہیں، تاکہ وہ اور بھی انڈے اس کے ساتھ دیتی رہے۔ بعض اوقات انفرٹائل انڈوں کو پھینک دیتے ہیں، مگر انفرٹائل انڈوں کو کبھی بھی نہیں پھینکنا چاہیے، اسے آپ اپنے کیج میں کسی بھی جگہ پر سنبھال کر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انفرٹائل انڈوں کو آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں۔ انفرٹائل یوز کرنے کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ پیئر 8، 9 اور 10 انڈے تک بھی انڈے دے دیتے ہیں جو کہ فرٹائل بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے وہ اس پیئر کو اچھے طریقے سے ہیچ نہیں کر پاتے، اور مثال کے طور پر اس میں سے بچے نکل بھی آئیں تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ آخری بچے کی نسبت کم از کم 10 دن بڑا ہوتا ہے،
اس طرح آخری بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بچوں کے نیچے آ کے دب جاتے ہیں، یا تو وہ دبنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی ماں سے خوراک حاصل نہیں کر پاتے، بھوک کی وجہ سے بھی وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ کسی بھی پیر کے نیچے 5 یا 4 انڈے اس کی مناسبت سے رکھا کریں، اور اس سے زیادہ جتنے بھی انڈے ہوں انہیں اٹھا کر دوسرے پیر کے نیچے رکھ دیا کریں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر انڈوں کو دیکھا یا انہیں چھوا جائے تو وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے انڈوں کو اٹھانا ہے اور کس طرح ان کی کینڈلنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے برڈز کے انڈے بالکل بھی خراب نہ ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ سارے کے سارے انڈے کسی فوسٹر پیر کے نیچے ہی رکھیں، آپ آدھی فوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہاف فوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایک پیر کے نیچے 2 یا 3 انڈے فرٹائل ہوں اور دوسرے پیر کے نیچے 6 یا 7 انڈے فرٹائل ہوں تو ان میں سے 2 انڈے اٹھا کر اس پیر کے نیچے رکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ 3 انڈے ہیں، تو اس طرح دونوں پیر کے نیچے 5 انڈے رہ جائیں گے۔ اس عمل کو سائزنگ کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نیسٹنگ کی سائزنگ کرتے ہیں اور اس میں جتنے بھی انڈے اور بچے ہوتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فیمیلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انڈے بھی دیتی ہیں، فرٹائل بھی ہوتے ہیں، مگر وہ انڈوں کے اوپر صحیح طرح بیٹھتی نہیں اور وہ سارا دن باہر کیج میں گھومتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں یا ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس پیر کے انڈے بھی اٹھا کر کسی دوسرے پیر کے نیچے رکھ سکتے ہیں جو کہ انڈوں کو اچھی طرح سیک دیتے ہوں، اور اس کے نیچے آپ انفرٹائل انڈے رکھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ بچوں کی فوسٹنگ بھی کر سکتے ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی پیر کے نیچے زیادہ انڈے ہوں تو آپ ان میں سے کچھ انڈے اٹھا کر دوسرے پیر کے نیچے رکھ دیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس برڈز کے زیادہ بچے نکلے ہوں، کسی ایک پیر کے نیچے زیادہ بچے ہوں اور دوسرے کے نیچے کم ہوں، تو آپ انہیں بھی مکس کر کے دونوں پیر میں تقسیم کر سکتے ہیں، مگر ان میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بچوں کی عمر کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ جب بھی فوسٹنگ کر رہے ہوں تو ایک عمر کے بچوں کو ایک باکس یا مٹکی میں رکھیں اور باقی کے ہم عمر کے بچوں کو دوسرے باکس یا مٹکی میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی آپ فوسٹنگ کر رہے ہوں تو فوسٹنگ کی بہترین عمر پہلا ہفتہ ہوتی ہے، جو بچوں کے اوپر ان کے فیدر نہیں آئے ہوتے، کیونکہ اگر ایک بچے فیدرز آ گئے اور اس کا کلر ظاہر ہو گیا تو اس کے ماں باپ اسے پہچان لیتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ دوسرے پیر کے نیچے ایسے بچے کے رکھتے ہیں وہ اسے فیڈ نہیں کرواتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بہترین فوسٹرنگ کا ریزن ہے جس سے ہم بہت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ ہے مہنگے برڈ سے انڈے لینا اور ان کے بچوں کو کسی اور پرندے سے پلوانا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایگزیبیشن یا ہیلی کاپٹر ہے اور آپ ان سے زیادہ بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے انڈے لیں اور ان انڈوں کو کسی اور عام بجیر کے پیر کے نیچے رکھ دیں تاکہ وہ اس سے پالے اور انہیں بڑا کریں۔ اسی دوران آپ اپنے اس مہنگے برڈز ایکسپینسو برڈز کو ریسٹ دے کر 1 مہینے بعد دوبارہ انڈے باکس یا مٹکی لگا دیں تاکہ وہ دوبارہ سے ہیلدی ہو اور دوبارہ سے انڈے دے سکے۔ جب وہ دوبارہ انڈے دیں گے تو آپ ان کے انڈے اٹھا کر کسی اور پیر کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی برڈز کو بزنس پوائنٹ سے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کی فوسٹرنگ ضرور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ اس قسم کی فوسٹرنگ کیسے کرتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تاکہ تمام بھائیوں کو اس چیز کا پتہ لگے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ بات کریں گے شفٹنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ہم اپنے برڈز کو انڈوں کو یا بچوں کو اٹھا کر دوسروں کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ برڈز کے انڈوں کی کینڈلنگ کرنا۔ کینڈلنگ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی آپ کینڈلنگ کرنے لگے ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صابن سے دھو لیں تاکہ اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی بھی جراثیم ہو تو وہ انڈے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ کوئی بھی جراثیم ہوں گے تو وہ انڈے کے مسام میں سے انڈے کے اندر چلے جاتے ہیں اور انڈے کے اندر موجود ایمبریو کو نقصان پہنچاتے ہیں، جسے ڈیڈ ان شیل کہتے ہیں، یعنی کہ انڈے کے چھلکے نیچے ہی بچوں کا مر جانا۔ اس ٹاپک پر بھی تفصیلاً ویڈیو اویلیبل ہے، ڈسکرپشن میں پلے لسٹ بھی لکھ دی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی آپ انڈوں کو اٹھانے لگیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اٹھائیں تاکہ انہیں کسی قسم کا جھٹکا نہ لگے۔ بعض بچے جھٹکے لگنے کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی آپ انڈوں کو ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہوں تو اس بات کا خیال رکھ لیں کہ ہم عمر انڈے آپ ایک ہی پیر کے نیچے رکھیں تاکہ جب ان میں سے بچے نکلیں تو ہم عمر ہی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کون سے انڈے ہم عمر ہیں؟ ایک تو آپ کو کینڈلنگ سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ انڈا کتنے دن کا ہے اور اس میں بچہ کتنا بنا ہوا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں، جب کبھی بھی آپ کے بعد انڈے دیں تو آپ مارکر سے اس کے اوپر ڈیٹ لکھ دیں۔ ایک بات کا دھیان رکھیں، مارکر سے لکھنا ہے، بال پوائنٹ سے نہیں۔
کیونکہ بال پوائنٹ سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے انڈے میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کسی بھی پوائنٹر یا مارکر کا استعمال کریں۔ ڈیٹ لکھنے کے بعد جب کبھی بھی آپ فوسٹرنگ کرنے لگیں تو آپ ان انڈوں کو چوز کریں جو کہ ہم عمر ہوں، ان انڈوں کو ایک ہی پیر کے نیچے رکھیں۔ اسی طرح جب کبھی آپ بچوں کی فوسٹرنگ کرنے لگیں تو ہم عمر بچوں کو ایک ہی پیر کے نیچے رکھیں۔ اس کا ریزن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ فوسٹرنگ کرنے کا سب سے بہترین وقت رات کا ہوتا ہے، جب پرندے اپنے اپنے باکسز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت اگر آپ فوسٹرنگ کریں گے، خواہ وہ انڈے ہوں یا بچے ہوں، تو اس فیمیل کو پتہ نہیں لگے گا یہ کسی نے میرے باکس کے اندر غیر بچے کو ڈال دیا ہے، اور جب صبح ہوگی تو اسے وہ فیمیل فیڈ کروانا شروع ہو چکی، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جب کبھی بچوں کو آپ فوسٹرنگ کریں تو ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی فیمیل اس بچے کو فیڈ کر رہی ہے کہ نہیں۔ پہلے ہی 2 گھنٹے میں آپ اس بچے کو چیک کریں، اور اس کے باقی کے بچوں کو بھی چیک کریں کیا فیمیل نے انہیں فیڈ کروایا ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بآسانی جان چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ایون کہ جب کہ وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس قسم کی فیمیل کے ساتھ کبھی بھی فوسٹرنگ نہ کروایا کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ بچے کو فیڈ نہیں کروا رہی تو آپ اس بچے کو واپس اس کے ریئل ماں باپ کے ساتھ رکھ دیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے اس کے ماں باپ نہ ہوں، یعنی کہ وہ اڑ گئے ہوں یا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو آپ ایسے پیر پہ بچوں کو ہینڈ فیڈ کر ہی رکھیں تھے تاکہ اس بچے کی جان بچ سکے۔ یہ تو تھا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا۔ برڈز یقین کے لیے بہت ہی ضروری ٹاپک تھا، اور میں نے کوشش کی کہ تمام کے تمام پوائنٹ اس میں کور کر سکوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کمنٹس میں بھی تمام دوستوں کے جوابات جلد از جلد دے دوں، تاکہ کسی بھی بھائی کو ہیلپ کی ضرورت ہو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تو میں کر سکوں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس سے فائدہ ہو، اور باقی نئے آنے والے دوستوں کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو ان کو سب سے پہلے مل سکے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے ارد گرد اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔